بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اردو لیکچر کی تیاری کے حوالے سے جو سلسلہ شروع کیا تھا اس کا چھٹا پارٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ سوال نمبر 1 ہمارے پاس موجود ہے، تذکرہ خوش مارکہ زیبا کے مؤلف کون ہیں؟ اس کے مؤلف ہیں سعادت خان ناصر لکھنوی اور اس کو مرتب کیا تھا مشفق خواجہ نے۔ سوال نمبر 2 تم شعر کہنا کیا جانو، اپنے چوما چاٹی کر لیا کرو، میر نے کسے کہا تھا؟ میر نے جرأت کو کہا تھا۔ سوال نمبر 3 اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ سلطنت مغلیہ نے ہندوستان کو کیا دیا تو میں 3 چیزوں کا نام لوں گا، غالب، اردو اور تاج محل۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ کہا تھا رشید احمد صدیقی نے۔ سوال نمبر 4 یزید کس کا افسانہ ہے؟ یزید منٹو کا افسانہ ہے۔ سوال نمبر 5 رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ یہ شعر ہے داغ دہلوی کا۔ سوال نمبر 6 دلی پر جب زوال آیا تو زیادہ تر شعراء دلی چھوڑ کر مختلف ریاستوں یا شہروں میں چلے گئے جہاں ان کی زیادہ قدردانی تھی۔ ذیل میں سے کس شاعر نے دلی کی ساری بدحالی کے باوجود دلی نہیں چھوڑا؟ تو خواجہ میر درد ایسے شاعر ہیں جنہوں نے دلی نہیں چھوڑا۔ سوال نمبر 7 لیلی کے خطوط کا مصنف کون ہے؟ لیلی کے خطوط کا مصنف ہے قاضی عبدالغفار۔ اس طرح بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے، لیلی کے خطوط کی صنف کیا ہے؟ تو اس کی صنف ہے ناول۔ اور مزید اس طرح پوچھ سکتے ہیں، لیلی کے خطوط میں کون سی تکنیک استعمال کی گئی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے ڈائری کی تکنیک۔ سوال نمبر 8 ادبی رسالہ ساکی کے مدیر کون تھے؟ اس کے مدیر تھے شاہد احمد دہلوی۔ سوال نمبر 9 اودھ کے آخری نواب واجد علی شاہ کی آبیتی نما مثنوی کا نام بتائیں۔ اس مثنوی کا نام ہے حزن اختر۔ سوال نمبر 10 مرزا غالب بندر روڈ پر کس کی تحریر ہے اور صنف کیا ہے؟ یہ خواجہ معین الدین کی تحریر ہے اور اس کی صنف ہے ڈرامہ۔ سوال نمبر 11 جس شاعری کی ابتدا حمالہ ہو اس کی انتہا کیا ہوگی؟ علامہ اقبال کی شاعری کے بارے میں یہ تبصرہ کس کا ہے؟ یہ تبصرہ مولوی عبدالحق کا ہے۔ سوال نمبر 12 دلی کے بارے میں خوشونت سنگھ کا ناول کا نام کیا ہے؟ تو خوشونت سنگھ نے دلی کے بارے میں ناول لکھا تھا، اس کا نام ہے دلی۔ گنج خوبی کے مصنف کون ہیں؟ اس کے مصنف ہیں میر امن دہلوی۔ سوال نمبر 14 گھوڑوں کے شہر میں اکیلا آدمی صنف سخن کے لحاظ سے کیا ہے اور یہ کس کی تحریر ہے؟ صنف کے لحاظ سے یہ افسانہ ہے جبکہ اس کے خالق مظہر الاسلام ہیں۔ غالب پہلے اپنا تخلص اسد کرتے تھے لیکن بعد ازاں ایک اور شاعر کا تخلص اسد ہونے کی وجہ سے اس کے بے معنی اشعار بھی اسد اللہ غالب سے منسوب ہونے لگے تو اپنا تخلص اسد سے بدل کر غالب کر لیا۔ اس شاعر کا نام کیا تھا؟ اس شاعر کا نام میر امانی تھا۔ سوال نمبر 16 اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا حصہ کس کی تصنیف ہے؟ یہ تصنیف ہے مولوی عبدالحق کی۔ سوال نمبر 17 اردو شاعری میں دوہے کی روایت کس کی کتاب ہے؟ یہ کتاب ہے ڈاکٹر سمیع اللہ اشرفی کی۔ سوال نمبر 18 یہ شعر کس کا ہے؟ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، یہ شعر ہے خواجہ میر درد کا۔ انجمن پنجاب
اس کا قیام ہوا تھا 1865 کے اندر۔ اس کے تحت نظموں پر مبنی مشاعروں کا سلسلہ کب شروع کیا گیا؟ یہ شروع کیا گیا تھا 1874 میں۔ یاد رہے کہ انجمن پنجاب کے تحت طرحی نظموں پر مشاعرے ہوئے تھے اور 10 مشاعرے ہوئے تھے۔ بعض جگہ پر 11 لکھا ہوا ملتا ہے، وہ غلط ہے، اس کا صحیح جواب ہے 10۔ سوال نمبر 20، ذیل میں سے کس تنقید نگار کا تعلق ترقی پسند تحریک سے نہیں ہے؟ تو محمد حسن عسکری کا تعلق ترقی پسند تحریک سے نہیں ہے۔ سوال نمبر 21، گنجے فرشتے سعادت حسن منٹو کی تحریر کردہ خاکوں کا مجموعہ ہے۔ مزید گنجے فرشتے کس کی کتاب ہے؟ یہ کتاب ہے عطاء الحق قاسمی کی۔ سوال نمبر 22، سنایا رات کو قصہ جو ہیر رانجھا کا، تو اہل درد کو پنجابیوں نے لوٹ لیا، یہ شعر کس کا ہے؟ یہ شعر ہے انشاء اللہ خان انشا کا۔ لیمرک انگریزی ادب سے اردو ادب میں آئی۔ یہ 5 سطری مختصر مزاحیہ نظم ہے۔ اردو میں اسے متعارف کرانے کا سہرا خالی جگہ کے سر ہے۔ ان کے لیمرک کس کا مجموعہ حرف بشاش کے نام سے طبع ہو چکا ہے؟ حرف بشاش کے نام سے لیمرک کا مجموعہ طبع ہوا تھا نذیر احمد شیخ کا۔ اس سوال میں اور بھی سوال موجود ہیں۔ لیمرک کس ادب سے اردو میں آئی؟ لیمرک آئی تھی انگریزی ادب سے۔ اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ لیمرک کو کس نے متعارف کروایا؟ تو یہ متعارف کروایا تھا نذیر احمد شیخ نے، اور لیمرک کا پہلا مجموعہ حرف بشاش ہے اور یہ بھی نذیر احمد شیخ کا ہے۔ اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ لیمرک میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں یا کتنی سطریں ہوتی ہیں؟ اس میں 5 سطریں یا مصرعے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 24، نالہ اندلیب ناصر اندلیب کے دیوان کا نام ہے۔ ناصر اندلیب کس مشہور اردو شاعر کے والد تھے؟ یہ والد تھے میر درد کے۔ سوال نمبر 25، دیوان غالب کی اشاعت اول یہ ہوئی تھی 1841 میں۔ دیوان غالب کی زندگی میں 5 مرتبہ شائع ہوا۔ پہلی مرتبہ شائع ہوا تھا 1841، پھر شائع ہوا تھا 1847، اسی طرح شائع ہوا تھا 1861، پھر ہوا تھا 62 اور پھر ہوا تھا 63 میں۔ سوال نمبر 26، نیند نہیں آتی جنت کی بشارت، گرمیوں کی ایک رات، دلاری اور پھر یہ ہنگامہ کس کے افسانے ہیں؟ یہ افسانے ہیں سجاد ظہیر کے۔ افسانوں کو دوبارہ دیکھ لیں۔ نیند نہیں آتی، جنت کی بشارت، گرمیوں کی ایک رات، دلاری، پھر یہ ہنگامہ، افسانے سجاد ظہیر۔ اردو کا پہلا اخبار جامع جہاں نما ہے جو کلکتہ سے خالی جگہ میں شائع ہوا۔ جامع جہاں نما 1822 میں کلکتہ سے شائع ہوا۔ سوال نمبر 28، ذیل میں سے کس تذکرے کے مصنف غلام حمدانی مصحفی نہیں ہیں؟ تو شعر الہند کے مصنف غلام حمدانی مصحفی نہیں ہیں۔ شعر الہند تھا عبدالسلام ندوی کا۔ باقی ریاض الفصحاء، تذکرہ ہندی اور عقد ثریا ان کے خالق غلام حمدانی مصحفی ہیں۔ سوال نمبر 29، اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے۔ ان الفاظ سے کس کتاب کا آغاز ہوتا ہے؟ ان الفاظ سے آغاز ہوتا ہے آب حیات کا۔ آب حیات مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب ہے۔ 1880 میں یہ شائع ہوئی تھی اور اس کی صنف تذکرہ ہے۔ اس میں 29 شعراء کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے 5 حصے ہیں یا 5 حصوں میں اسے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، تقسیم کیا گیا ہے۔ تو پہلے حصے میں
شعراء کا ذکر کیا گیا تھا 6، پھر دوسرے حصے میں کیا گیا تھا 3 کا، اسی طرح پھر 7 کا کیا گیا، پھر کیا گیا تھا 4 کا، اور آخری جو حصہ ہے اس میں 9 شعراء کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس طرح 29 شعراء کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جب اس کا ایڈیشن ہوا تھا تو اس میں مومن خان مومن کا ذکر نہیں تھا، تو دوسرا ایڈیشن جب ہوا تو اس میں مومن خان مومن کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ میر تقی میر، میر درد، ان کا ذکر دوسرے حصے میں ملتا ہے۔ سوال نمبر 30، گارساں دتاسی کا تعلق کس ملک سے تھا؟ گارساں دتاسی کا تعلق فرانس سے تھا۔ سوال نمبر 31، صحرا نورد کے خطوط مرزا ادیب کی کتاب ہے، جبکہ صحرا نورد کا نیا خط کس کی کتاب ہے؟ صحرا نورد کا نیا خط بھی مرزا ادیب کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 32، اردو کی منظوم داستانیں اور اردو کی نثری داستانیں کن کی کتابیں ہیں؟ ترتیب سے بتائیں۔ اردو کی منظوم داستانیں فرمان فتح پوری، جبکہ اردو کی نثری داستانیں گیان چند جین کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 33، کنجری افسانہ کس کی تخلیق ہے؟ یہ افسانہ احمد نظیم قاسمی کی تخلیق ہے۔ باقی سوالات اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔